السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل سب قدر پڑھ رہا ہوں۔ سلام یعنی وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایت میں اس کی تصریح ہے یا مراد ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے، شر یعنی برائی و فساد وغیرہ سے امن ہے۔ یا حتی مطلع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ یعنی تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یا یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اس سورہ کے ذکر کے بعد کہ خود اللہ جل شانہ کے کلام پاک میں اس رات کو کئی نوع کی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہے، احادیث کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن احادیث میں بھی اس کی فضیلت و کثرت وارد ہوئی ہے۔ ان میں سے چند احادیث سے ذکر کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر سے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت جیسے تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا یعنی دکھانا وغیرہ کسی بد نیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بساط قلوب دل کی خوشی سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بد دلی کے ساتھ نہیں۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث سے بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں کریم بڑے گناہ کا ذکر آتا ہے، اس کو الا من قابا کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی بنا پر علماء کا اجماع سب کا ملا جلا فیصلہ ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ پس
جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء اس کو صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ کے ساتھ مقید فرمایا کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب نور لہو مرقادہم کا ارشاد ہے کہ احادیث میں صغیرہ کے قید ہو دو وجہ سے مذکور نہیں ہوتی۔ اول تو یہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمے کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اسی وقت تک چین ہی نہ آئے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے موقع ہوتے ہیں، مثلاً لیلۃ القدر ہی میں جب کوئی شخص امید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے توبہ کا تحقق یعنی اصلیت کا معلوم ہونا خود بخود ہی ہو جاتا ہے۔ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور اجابت یعنی قبولیت کا موقع ہو، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائیں اور یاد آ جائے تو اس سیاہکار کو بھی اپنی مخلصانہ دعاؤں میں یاد کرنا۔